شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہوئے انہیں ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں، وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور یقیناً وہ بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، پھر جو انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ پھر جو غلام نہ پائے تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں آگاہ فرمائے گا جو انہوں نے کیا۔ اللہ نے وہ سب محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی 5 کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں پھر وہ قیامت کے دن انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ وہی کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے طریقے اور لفظوں سے سلام کہتے ہیں جن سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں جھلسائے جائیں گے تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ بری سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔
اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم اس حکم سے گھبرا گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات پیش کرو؟ پس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کے لیے نہایت ذلت والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی اچھی شے دلیل پر ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کا حی علی الصلاۃ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ لوگو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔